سب سے پہلے میں برادر اکبر جناب نجم سیالوی صاحب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، ان کے ساتھیان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں جنہوں نے اتنی خوبصورت علمی کہکشاں سجائی ہوئی ہے، اور میرے حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کی تعزیت کے حوالے سے بھی یہ محفل پاک انعقاد پذیر ہے۔ حضور زہد الانبیاء بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے حضرت خواجہ نظام پاک کو خلافت عطا فرمائی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نظام الدین مرد کامل بننے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ 3 چیزیں جو مرد کامل کے لیے ضروری ہوتی ہیں، جو ان کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ اس کے لیے ہوتا ہے عشق ضرور ہوتا ہے، علم ضروری ہوتا ہے، اور عقل ضروری ہوتی ہے۔ جب یہ 3 چیزیں ہوں تو وہ بندہ مرد کامل بنتا ہے۔ تو اے نظام، تیرے پاس اللہ رب العزت نے ان تینوں چیزوں کو وافر مقدار میں رکھا ہے کہ تیرے پاس علم بھی ہے، عشق بھی ہے، عقل بھی ہے، اسی لیے میں تجھے خلافت عطا کر رہا ہوں۔ حضرت گرامی، آج اگر غور کیا جائے، ابھی میرے پیش رو نوجوان اسکالر خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے تھے کہ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معیار مقرر کیا ہے، علم، عشق اور عقل۔ اگر علم موجود ہو، عشق اور عقل نہ ہو، بات پھر بھی نہیں بنتی۔ صرف عشق ہی ہو، علم نہ ہو، پھر بھی بات بن جاتی ہے، یا بن جاتی ہے نہیں بنتی ہے۔ ان تینوں چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ پھر ہم نے یہ جو اپنی طرف سے باتیں بنا لی، گھر والے، در والے، یہ اصطلاحات ہی ابھی کی ایجاد کرتا ہے۔ تاریخ کے اندر ہمیں ایسی اصطلاحات نہیں ملتی، اور یہ تینوں چیزیں اگر ہم اپنے اندر موجود پالیں، عشق بھی ہو، علم بھی ہو، عقل بھی ہو، پھر یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور خواجہ امین الدین سیالوی رحمہ اللہ کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 40 سال آپ کا دور سجادگی ہے، اور تمام خلفاء میں سے اعلیٰ غریب نواز سے لے کر آپ کا سب سے زیادہ دور سجادگی ہے۔ عمر کے لحاظ سے بھی آپ سینئر ہیں کہ آپ کی 87 ایئر ایج بنتی ہے قمری لحاظ سے، اور اعلیٰ غریب نواز کی 86 سال تھی۔ تو آپ اعلیٰ غریب نواز جب بیمار ہوئے توسہ پاک میں کسی نے عرض کی، حضور شمس العارفین کا، شمس الدین کا شاید آخری وقت ہے، آپ کے پاس وہ چھینا پڑا ہوا تھا، آپ نے مٹھی میں لیا، آپ نے فرمایا ارے تم کہتے ہو میرا شمس الدین جانے والا ہے؟ نہیں نہیں، ابھی تو اس نے پتہ نہیں کتنے ہزاروں لوگوں کو خلفاء بنانا ہے اور کتنے لوگوں کو فیض عطا فرمانا ہے، اور وہ فیض آج تک جاری و ساری ہے۔ حضرت خواجہ امین الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر میں بات کروں تو یہ 40 سالہ دور خلافت کے اندر اس بندے نے جو ڈسپلن قائم کیا، جو نظم و ضبط قائم کیا، کہنے والے کہتے ہیں کہ 1 سیکنڈ بھی آزان لیٹ نہیں ہوتی، اتنا نظم و ضبط تھا۔ وہ رات کے 3 بجے پہنچا، اس کو چارپائی بھی ملے گی، بستر بھی ملے گا۔ لنگر کا جو انتظام تھا ٹھیک 12 بجے اعلان ہوتا تھا، مسافروں، پیر بھائیوں، درویشوں، لنگر کھاؤ جیو۔ وہ اعلان ٹھیک 12 بجے ہوتا ہے، 1 سیکنڈ تک لیٹ نہیں ہونے دیا جاتا۔ وہ جو خوبصورت روایات تھی اپنے آباء و اجداد کی، آپ نے ان کو قائم رکھا۔ پھر جو مجاہدانہ کردار تھا، مثلا اعلیٰ حضرت کے ترجمہ جب کنز الایمان پر پابندی لگی تو جو سب سے پہلی آواز تھی جو سعودیہ کے خلاف جو لیٹر سعودیہ کے اندر پہنچا ہے، حضرت خواجہ امین الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لکھا گیا تھا، مجلس الدعوۃ الاسلامیہ کا۔ پھر ہر دور کے اندر 6 کے اندر جو آپ نے سیاسی اتحاد کے لیے، اتحاد اہل سنت کے لیے مینار پاکستان میں ایک بہت بڑا اجتماع کیا، اور یہ درس دیا کہ اہل سنت ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائیں۔ اس وقت وہ کام نہ ہو سکا۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمر کے آخری حصے میں جو آپ نے دعوت دی ہے کہ اپنے وصال سے کچھ عرصہ پہلے آپ نے ایک اعلامیہ جاری کر دیا، اور اس میں عقائد اہل سنت کو واضح طور پر صرف خود نہیں لکھا بلکہ اپنے سارے خلفاء سے ان پہ دستخط بھی لیے ہیں، اور تاکہ تمہاری آنے والی نسلیں بھی کاربند رہیں کہ اہل سنت کی عقائد کیا ہے۔
اور اس اعلامیہ پہ اگر غور و خوض کیا جائے اس پہ اللہ کی توحید کا تذکرہ بھی ہے، اللہ کی سبوحیت کا تذکرہ بھی ہے، میرے نبی کی ختم نبوت کا تذکرہ بھی ہے، اہل بیت اطہار کی عظمت کا تذکرہ بھی ہے، اصحاب پاک کی عظمت اور فضیلت کا تذکرہ بھی ہے. تو یہ آپ بڑے خوبصورت کام کر کے گئے، کیونکہ آپ کی زندگی کے خوبصورت واقعات کو قریب سے مشاہدہ کیا. میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایم ایم اے کی حکومت تھی، جب وہ دور تھا ایم ایم اے بنی تھی، تو لیاقت بلوچ اور دیگر رات سیال شریف حاضر ہوئے. میں بھی قدرتی طور پر وہاں موجود تھا. انہوں نے عرض کی کہ ہم اسلام آباد کی طرف ایک نفاذ اسلام مارچ کرنا چاہتے ہیں، تو سیال شریف تعارف کرے اور سیال شریف بھی ساتھ چلے. خواجہ صاحب وہاں کھڑے تھے. آپ نے، اور یہ کمال تھا آپ کا، خیر الکلام ما قل و دل، یہ اللہ نے بڑی قوت دی تھی ان کو. مختصر بات کرتے تھے اور کمال کی بات کرتے تھے. لیاقت بلوچ کو ایک طرف سے ہاتھ سے پکڑا اور کے یو آئی کے کچھ لوگ اس کو کہنے لگے کہ یہ بتائیں کہ آپ اسلام کے لیے جا رہے ہیں یا اسلام آباد کے لیے جا رہے ہیں؟ پہلی بات یہ بتائیں. کہنے لگے کہ یہ اسلام کے لیے. آپ نے فرمایا کہ اسلام کے لیے حمید الدین کی گردن حاضر ہے. اسلام کے لیے میں جانے کے لیے تیار ہوں لیکن اسلام آباد کے لیے نہیں. پھر اگر یہ بات ہے کہ آپ اسلام کے نفاذ چاہتے ہیں تو پھر میری ایک تجویز ہے. تجویز یہ کہ آپ نے جو لاہور سے مارچ لے کر جانا ہے اس کو چھوڑیں. صبح یہاں اسلام آباد آج رات قیام کریں، صبح سیال شریف سے چلتے ہیں، یہاں سے نکلیں گے اسلام آباد کا رستہ لیتے ہیں. کہتے ہیں چلتے جائیں گے. میں دعویٰ کرتا ہوں کہ یہاں پہ میرے جنم پیر بھائی وہ ساتھ ساتھ چل پڑیں گے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے مریدین کو کبھی مرید نہیں کہا ہے. آپ نے اپنے مریدین کو کبھی مرید نہیں کہا، بلکہ ہمیشہ کہا کرتے تھے پیر بھائی. یہ میرے بھی بنے کہنے کہ پیر بھائی ساتھ چلتے جائیں گے اور قافلہ بنتا جائے گا اور ہم منزل مقصود تک پہنچیں گے. تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگے. کہنے لگے نہیں حضرت میٹنگ ہوگی، مشورہ کریں گے، پھر چلیں گے، اجازت لیں گے. اور میں اجازت کو چھوڑیں، اگر اسلام کے لیے چلنا ہے تو اجازتیں لیتے رہیں گے، چلتے ہیں اسلام آباد. اور جب تک اسلام نافذ کرنے کا مشرف وعدہ نہیں کر لیتا کوئی اسلام آباد دھرنا دیں گے. تو وہ میری آنکھوں کے سامنے میں نے جو مشاہدہ کیا وہ یہ، وہ بیچارے پریشان، وہ بازو چھڑائیں آپ بازو پکڑیں. فرمائیں گے صبح کا چلتے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں پھر جا کے وعدہ کر کے آپ نے فرمایا پھر ٹھیک ہے آپ میٹنگ کریں، آپ اجلاس کریں. فقیر نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا. اس انداز کے اندر آپ نے تو آپ نے اپنی پوری زندگی اس طرح خوبصورتی کے ساتھ گزاری ہے. اور یہ تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کو بڑا بامقصد بنایا ہے اور آستانہ علیہ سیال شریف کی روایات کو خوبصورت طریقے سے نبھایا. اور آپ کی جنم روحانی جو قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، وہ بیان کرنا، کیونکہ آپ سیالوی حضرات جنم کرامات کو اس قدر بیان نہیں کرتے، عملی زندگی کو بیان کرتے. میں سمجھتا ہوں جو سلسلہ علیہ چشتیہ کے اندر علم، حکمت، وہ جو درس دیا جاتا ہے، آج بھی سیال شریف کے آستان پہ چلے جائیں وہاں پہ سینکڑوں طلباء قرآن حفظ کر رہے ہیں. دارالعلوم چلے جائیں وہاں پہ سینکڑوں طلباء پڑھ رہے ہیں. اور آپ نے بچیوں کا جو ادارہ بنایا یہ حضور شیخ الاسلام کے زمانہ میں بھی نہیں تھا. اور آج جو بچیاں کم و بیش 1000 کی تعداد میں وہاں پہ بچیاں ہیں جو تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور مڈل پاس، میٹرک پاس، ایف اے اور بی اے پاس کر کے اور ایم اے کر کے وہاں سے بچیاں جا رہی ہیں. تو یہ آپ نے لنگر شریف کا اہتمام کیا، کئی نئی چیزوں کا، مسجد کی توسیع کی، لنگر خانے کی توسیع کی. اور کنٹرول اس قدر زیادہ ہے کہ کہیں کوئی بیٹھا ہوا ہے نا وہ آپ کی نگاہ میں ہے. اور نذرانہ آج تک آپ نے اپنے ہاتھ سے قبول نہیں کیا، وہ خادم کے پاس ہی جاتا تھا. اور دربار شریف کے درباری بیٹھا ہوا ہے، دادا باغ پہ الگ درباری بیٹھا ہوا ہے، وہ سارا لنگر شریف کا انتظام چلتا ہے. میں حیران تھا کہ یہ بابا کیسا ہے، پیسہ اپنے پاس بھی نہیں رکھتا اور 1 روپے کا ہیر پھیر بھی نہیں ہونے دیتا ہے. اور یہ کمال کی بات ہے، جس نے ہیر پھیر کی ہے وہ وہاں سے رابطہ درگاہ ہوا ہے، وہاں سے وہ نکلا ہے، وہ ذلیل اور رسوا ہوا ہے. اور جس نے سیال شریف کے ساتھ نظریاتی اختلاف کیا ہے وہ بھی ذلیل اور رسوا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے آستان ذیشان سیال شریف کو تا قیامت اللہ رب العزت اس کو قائم رکھے. اور میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت کی طلب کروں گا کہ الہی تابود خورشید ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی. اللہ رب العزت اس جنم و ادارے کو تاکہ ہمیں قیامت قائم رکھے. اور جس طرح جناب علامہ بشیر احمد رجب صاحب اپنا دوستوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، یہ ان کی اللہ کریم نے جو صلاحیت رکھی ہے، اللہ کریم ان صلاحیتوں میں اور اضافہ کرے.
اور لوگ کہتے ہیں اتحاد امت نہیں ہوتا. میں نے یہاں پہ اتنے لوگوں کو دیکھ کر کہا کہ اتحاد اہل سنت تو ہمارے نجم سیالوی صاحب کر لیتے ہیں. اللہ کریم ہمیں اتحاد امت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. اور دوسری انشاءاللہ اتوار کو 1 بجے سے لے کر 4 بجے تک ہمدرد ہال میں حضور پیر سیال کے حوالے سے تعزیتی ہمارے جامعہ شیخ الاسلام ٹرسٹ کے تحت ہے. اس میں کافی افراد صاحبزادہ معظم الحق صاحب تشریف لا رہے ہیں اور صاحب سجادہ نے اجازت عطا فرمائی نمائندگی سیال شریف سے بھی ہوگی. باقی علماء مشائخ نہیں ہیں تو پیر بھائیوں کو دعوت ہے, باقی حضرات کو بھی. ٹھیک ہے. اور پیر بھائی کے حوالے سے عرض کر دوں, سیال شریف میں لفظ پیر بھائی جو استعمال ہوتا ہے نا, حضور شیخ الاسلام فرمایا کرتے تھے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ پیر بھائی سے مراد یہ ہے کہ جو سیال شریف کا مرید ہے. فرماتے نہیں, پیر بھائی سے مراد ہر وہ بندہ اس میں شامل ہے جو میرے نبی کا غلام ہے. یہ پیر بھائی کی اصطلاح. لہٰذا یہ جو اطلاع نقشبندی سہروردی قادری چشتی اس کو بھی پیر سیال نے ختم کیا ہے. فرماتے ہیں پیر بھائی سے مراد کیا ہونا چاہیے, جو میرے نبی کا غلام ہے وہ ہمارا پیر بھائی ہے. اللہ کریم ہمیں اس سوچ پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. حامد ممسلیہ ماباد اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین, ایمان ما محبت آل محمد است. حضرات گرامی قدر, میرے برادر طریقت حضرت علامہ حافظ محمد بشیر نجم سیالوی صاحب, آپ نے اور آپ کے شہزادوں نے حضرت علامہ صاحبزادہ عبدالمصطفیٰ چشتی صاحب, حضرت علامہ صاحبزادہ غلام مرتضیٰ سیالوی صاحب اور ان کے دیگر رفقاء کرام نے بڑی محبت سے یہ محفل سجائی ہے. تو محفل جو سجائی جائے اس کا رنگ خراب نہیں کرنا چاہیے. ادھر ادھر کی نہ تو بات کر. اللہ اکبر. میں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر اختر رسول قادری صاحب کے الف سے لے کر حضرت قبلہ پیر سید علی رضا شاہ صاحب گیلانی کی یا تک جملہ علماء و مشائخ کی خدمت میں سلامی عقیدت پیش کر کے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے شیخ کامل شیخ الاسلام والمسلمین, اصلی شیخ الاسلام والمسلمین, اصلی شیخ الاسلام, آج تو ہر بندے شیخ الاسلام کرنا, اصلی شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, میرے پیر و مرشد, جن کے ہاتھوں میں اس ناچیز نے ہاتھ دیے تو اللہ نے اڑان ہی علیحدہ رکھ دی. ان کے شہزادے امیر شریعت حضور خواجہ امیر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمات عالیہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ میرے بھائیوں نے بڑا خوبصورت اہتمام کیا ہے. حضور پیر سیال لجپال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ انہوں نے کہا نا پیر کی بات کر دو تو میں اپنے شیخ کی بات کروں. میرے پیر سیال حضور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر تمہارے پاس کوئی آدمی آ جائے, روپ دھار کے آ جائے, پتہ نہ چلے اپنا ہے کہ بیگانہ, اپنا ہے کہ پرایا, اکثر فرماتے ہیں پتہ نہ چلے اپنا ہے کہ پرایا, اپنا ہے کہ بیگانہ, تو چھپ کے نعرہ حیدری مار, چھپ کے نعرہ حیدری مار, جب متھے تے وٹ پہ جائے سمجھ پکا بے ایمان ہے, جب چہرہ خوشی نہ کھل اٹھے سمجھ پکا سنی مسلمان ہے. صاحبان ذوق سلیم, ہمارا عقیدہ سیال شریف سے جو ہمیں سبق ملا, ہر بندہ اپنے اپنے آستانے سے وابستہ ہے, سب آستانے ہمارے سروں کے تاج ہیں. ہم سیالوی ہیں, ہمیں جو سیال شریف سے سبق ملا ہے کہ عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر,
بعد نبی بزرگ تر صدیق اکبر ثم عمر ثم عثمان ثم علی. عقیدہ ساڈا یہی ہے، یہی سبق ملے ہے، عقیدہ ساڈا یہی ہے. پر جس بندے دے چہرے دا جغرافیہ مولا علی دا نام سن کے بگڑ جائے، اسی حلالی انہوں بھی نہیں مانتے، اسی حلالی انہوں بھی نہیں مانتے. ایک جملے میں مائک رکھ رہا ہوں کیونکہ حضرت نے فرمایا 12:15 بجے ختم کرنا ہے، تو چل میں ہی برا دی گل بیاہ دیا، میں اتنے چھڑ دیا. رب دی عزت و جلالت دی قسم اسی پکے سچے سنیاں، نہ رابطیاں نہ خارجی، پکے سچے. صاحبو پکے سچے سنیاں، اور پکا سچا سنی وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ یہ ہو جو صدیق کو غاصب ظالم کہے وہ بھی بے غیرت، جو سیدہ کائنات کو خطا پر کہے وہ بھی بے غیرت. کہ ہم سیدہ کائنات کے بھی نوکر ہیں، صدیق اکبر کے بھی نوکر ہیں، ہم صحابہ و اہل بیت کے نوکر ہیں. صحابہ کا گستاخ بھی بے ادب بھی بے ایمان ہے، سیدہ کائنات اور اہل بیت کا گستاخ بے ادب بھی بے ایمان ہے. ہمارا اہل سنت کا دونوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے ہم علی والے ہیں، ہم صدیق والے ہیں، ہم عمر والے ہیں، ہم عثمان والے ہیں. نہ صحابہ تو بغیر گزارا ہے، نہ اہل بیت تو بغیر گزارا ہے. بلکہ اگر انج کہاں وہ بھی بچے ہی آتے ہیں سارے صحابہ دی گل ہے. ایک تو یہ بڑا عذاب ہے کہ مولا علی کو صحابی نہیں مانتے. بندہ 1.5 گھنٹہ شان علی پڑھے، صحابہ دی شان نہیں جو بیان کی تھی، صحابہ دی شان نہیں جو میں کہ مر جائے مولا علی کو صحابی نہیں مانتا، مولا حسن کو صحابی نہیں مانتا، مولا حسین کو صحابی نہیں مانتا. سیدہ کائنات وہ ہستی ہیں میرے رسول نے جن کو جگر کا ٹکڑا کہا. جگر کے ٹکڑے کی توہین جگر کی توہین ہے، جگر کی توہین جسم کی توہین، جسم کی توہین پھر کیا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتا ہے وہ دنیا میں بھی لعنتی ہے، آخرت میں بھی لعنتی ہے. کیا بات، میرا فیصلہ نہیں ہے. حافظ بشیر نجم سیالوی سے پکے حافظ ہے، پوچھیں سیالوی مرید اکثریت سے حافظ ہے، پوچھیں 28واں بارہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دے وہ دنیا میں بھی لانتی ہے، وہ آخرت میں بھی لانتی ہے. میں نامینیشن نہیں، میں نامینیٹ نہیں رہا، کوئی بھی ہو، زید بکر عمر خالد جب میرے رسول کی بیٹی کی توہین کرے گا تو رسول کو تکلیف تو ہوگا. صاحبو ہم تو ہمارا عقیدہ یہ ہے، ساڈا عقیدہ یہ ہے کہ جھونکے ٹھنڈی ہواؤں کے آنے لگے، جھونکے ٹھنڈی ہواؤں کے آنے لگے، لوگ آنکھوں پہ مجھ کو بٹھانے لگے، میری جس دل سے اے تاجدار حرم، میری جس دل سے اے تاجدار حرم، دوستوں سے تیرے دوستی ہو گئی، مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا. دنیا کہنے لگی پنج تن کا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا. ہر بندہ نہیں پڑے گا چیرا اس گھرانے کا نوکر ہے، ایک بار مل کے کہہ لو اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر
خمسة يبقي بها حد الوباء الحاتمة. لنا خمسة يبقي بها حمل الوباء الحاكمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة بدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ ولی کیا بات رضا اس چمیستان کرم کی کیا بات رضا اس چمیستان کرم کی کیا بات رضا اس چمیستان کرم کی زہرا ہے گلی جس میں حسین و حسن پھول زہرا ہے گلی جس میں حسین و حسن پھول تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے یعنی نور تیرا سب گھرانا نور کا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا بڑا یار مل گئے اس گھرانے کا جب سے ہوا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا اس گھرانے سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا اس گھرانے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ بِالْقُرْبَى اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا اس گھرانے کتنا نیازی کرم ہوگا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر مات احلام بیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدہ مات مؤمنہ مات مقبولہ مات علی السنت والجماع اس گھرانے کا جب سے علی سے میں مل کر نبی سے ملا ہوں محمد سے مل کر خدا سے ملا ہوں علی سے میں مل کر نبی سے ملا ہوں محمد سے مل کر خدا سے ملا ہوں حقیقت تو یہ ہے مجھے پیر کامل تمہارے ملے سے زمانہ ملا ہے حقیقت تو یہ ہے مجھے پیر کامل تمہارے ملے سے زمانہ ملا ہے اذانیں دیے گا نمازیں پڑھے گا شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے گا اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے اس گھرانے کا جب سے میں نوکر رات پچھلا پیر شروع ہو گئے جرا جرا سجدہ کائنات دیتا قدر مزدارے ایک بڑی مل کے کہہ لو اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا اس گھرانے ہوا اس گھرانے میں نوکر ہوا میں نوکر ہوا میں نوکر ہوا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا مجھ پہ کتنا نیازی مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا میں جب دستار نیازی اور تیرا کوئی عمل اللہ دی بارگاہ قبول ہو گیا نہ ہوئے تیرا دی مر رہی مگر اے تیرا عریضہ سرکار دی بارگاہ بھی قبول ہے اہل بیت دی بارگاہ بھی قبول ہے رب دی بارگاہ بھی قبول ہے یہی بخشش دے سرٹیفکیٹ ہے کہ مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا کرم ہو گیا مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا اس گھرانے کا جب سے کونین تمامی ایک پاسے پنجتن دا گھرانہ ایک پاسے پیسارے مرسل ایک پاسے حسنین دا نانا ایک پاسے اس گھرانے کا
جب سے میں نوکر ہوا اس گھرانے جب سے میں نوکر سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا. میں کسی تے اٹیک اور ہٹ نہیں واللہ صرف اتنی ضرور گل کہاں گا اج تیری تے میری دھی نو تو کوئی بندہ کہے نا کہ تو غلطی تے میں تے رب دی عزت دی قسم غلطی تے ہوے بھی تے اسی سر پاڑ دئیے تے جے رسول دی بیٹی نو کیا جائے خطا تے گل کدھر جاندی ہے سوچنا چاہیے. بس دعوت فکر دے کے جا رہے ہیں یار زندہ صحبت باقی. السلام. ایک بات بس میں حکم کے تحت کر دیتا ہوں. علماء بھی بیٹھے ہیں اور سادات بھی بیٹھے ہیں. تقریریں اور نعتیں اور نقابتیں اور خطابتیں ہمارے ہاں بہت رائج ہیں اور عام ہیں، لیکن یہ اپنے ذہن میں رکھیں جس بابے کے تعزیتی ریفرنس میں آپ یہاں جمع ہیں، اس سے پہلے نہ علماء پر کبھی ایسی ذمہ داری عائد ہوئی تھی اس سے پہلے، اور نہ سادات پر کبھی ایسی ذمہ داری آئی تھی جو اس وقت ہے. میں علماء اور سادات سے کہتا ہوں اس وقت خدا کا واسطہ اپنی قوم کو سنبھالے. اہل سنت پر اس سے پہلے ایسا وقت کبھی نہیں آیا جیسا اس وقت آیا ہوا. میں نے ایسی افراتفری بھی کبھی نہیں دیکھی اور ایسی نفسا نفس بھی کبھی نہیں دیکھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں. آج جیسی تقسیم ڈال دی ہے پیروں نے اور مولویوں نے، میرا رب نہیں بچائے، گھر اور در کا جو جھگڑا پیدا کیا نا، اللہ اس جھگڑے نے جس دہلیز پر لا کے کھڑا کر دیا نا اہل سنت کو، اب خدا ہی جانے کہ کیا بنے گا. اور پھر حیران کن یہ ہے کہ پیروں کے پیچھے صحابہ کی مخالفت اور مولویوں کے پیچھے صحابہ کی مخالفت. یہاں وہ پیر بھی پکڑ میں آ جائیں گے اور وہ مولوی بھی پکڑ میں آ جائیں گے، اور حضور کی آل سے بھی کل حضور خود ضرور پوچھیں گے کہ تم نے میرا خون ہونے کا حق ادا کیا؟ تم تو میرا خون تھے، تمہیں تو جوڑنے کے لیے بھیجا تھا، تم بھی لڑانے پر لگ گئے. اس کا جواب حضور کے سامنے حضور کی آل کے پاس بھی نہیں ہوگا. آج جو تفریق میں دیکھ رہا ہوں اس کو بٹائیں، سید اپنا کردار ادا کرے، مولوی اپنا کردار ادا کرے. ایک جملہ اور آخر میں کہوں، جس نے دور علی میں حضرت علی کا ساتھ دیا اس نے تو حضرت علی کی زبان سے یہ سنا نا کہ اخونا بل بغونا، اس نے تو یہ سنا نا کہ یہ بھائی ہمارے. حضرت امیر معاویہ کے متعلق حضرت علی نے کہا کہ یہ بھائی ہمارے لیکن ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ اس نے تو سنا حضرت علی سے، لیکن آج کیا دور حاضر میں بھی یہ درس دیا جا رہا ہے؟ لڑائیاں کرا کے رکھ دی، جھگڑے کرا کے رکھ دی، لڑا کر رکھ دیا اہل سنت کو، توڑ کر رکھ دیا اہل سنت کو، برباد کر کے رکھ دیا. کیا یہ کام تھا پیران نظام کا؟ کیا یہ کام تھا مولویوں کا؟ جوڑنے کے بجائے تباہی پھیر کے رکھ دیا. اس لیے آج ضرورت ہے اس امر کی کہ خدا را اپنے آپ کو ایک کرے اور جڑے. خدا ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم یہ لڑائیاں اور اس میں پڑھنے سے بچیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج کا پروگرام حضور خواجہ خواجگان اگر امیر شریعت نائب شیخ الاسلام حضور خواجہ محمد حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یاد میں آج تحیتی ریفرنس بھی ہے. تو اس حوالے سے میں دعوت دے رہا ہوں جناب علامہ پروفیسر محمد مسعود احمد مجاہد صاحب تشریف لاتے ہیں. آپ
مدرس ہیں ادارہ حاج القرآن کے، اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ آپ پچھلے دنوں ابھی برطانیہ سے بڑا یوم شام بین المذاہب تبلیغی دورہ کر کے آئے ہیں۔ اللہ پاک نے اور عزتیں اور محبتیں عطا فرمائے۔ آپ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کے تشریف لائے، من کا مشکور ہوں۔ اپنے خیال فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وقال موت العالم موت العالم، اور کما قال۔ جناب فضیلت العلماء الشیخ بشیر احمد نجم سیالوی اطال اللہ عمرہ، اور میرے نہایت ہی پیارے دوست ہمارے سفر و حضر کے اندر جناب صاحبزادہ والے شان صاحبزادہ عبد المصطفیٰ چشتی زاد اللہ علمہم، آج کی یہ تقریب بر صغیر اور خاص طور پاکستان کی سیاست، اس کی علم اور اس کی روحانی فروغ دینے والی شخصیات میں سے کہ جنہوں نے ملت اسلامیہ اور خاص طور پر اہل سنت کی فکر کو اس انداز کے ساتھ دوام اور عروج دیا، قمر الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی نور اللہ مرقدہ، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے نائب فضیلت الاستاد اور فضیلت المشائخ خواجہ حمید سیالوی قدس اللہ سرہ، ان کی شخصیت بھی سیاسی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے قوم کو ایک تحرک اور ہمیشہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے اعلاء کلمت الحق کو بلند کرتے تھے۔ خانقاہ نظام کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو جب بھی امت کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ایک نباز کی حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ سیال شریف کی یہ گدی اس بر صغیر کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کے مسلمانوں کے لیے اور عالم اسلام کے لیے ایک رہنما اصول ہمارے لیے متعین فرما دیتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں خواجہ قمر الدین سیالوی برد اللہ مدجہ حاک پہ وقت کے خلاف کیسی بھی مشکل پیش آتی ہے، جمعیت علماء پاکستان جو اس وقت اہل سنت کی پہچان تھی اور اس دور کے اندر انہوں نے بڑے بڑے جابر حقوں کے مد مقابل کھڑے ہو کر اعلاء کلمت الحق کو بلند فرمایا۔ اس کے بعد اسی فکر اور اسی حریت کو زندہ کرنے کے لیے نائب خواجہ حمید الدین سیالوی نور اللہ مرقدہ نے بھی ایک تاریخ ساز کردار ادا کیا۔ ناموس رسالت کا مسئلہ ہو یا مشرف کے دور کے اندر بڑی جبر کی کیفیت تھی، اس عالم کے اندر بھی انہوں نے مینار پاکستان کے اوپر ایک تاریخ ساز جلسہ کر کے اہل سنت اور خاص پر عالم اسلام کے اندر اپنی فکر کو آگے بڑھایا۔ اور پھر یہی نہیں، جب ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے تو ایک تاریخ ساز اپنی اس کبر سنی کے عالم کے اندر ان کو 2-3 آدمی اٹھا کر لے جاتے، اور یہ ان کا پیغام یہ تھا کہ اس عالم کے اندر بھی اگر اللہ تعالیٰ کی ذات آقا اسلام کے نالین پاک کے تصدق سے مجھ سے مقام لینا چاہتا ہے تو میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہو جائے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواجہ حمید الدین سیالوی
नव्वरल्लाहु मरकदुहु अपनी पूरी जिंदगी जिस फिक्र के साथ, जिस मोहब्बत और शौक के साथ मोहब्बत रसूल, खत्म नबूवत, नामूस रिसालत, नामूस सहाबा इकराम और फिर ये तारीख साज उन्होंने किरदार अदा किया, आज के मशाइख के लिए वो उनका किरदार एक नमूना अमल की इसलिए हैसियत रखता है कि खानकाही निज़ाम के अंदर चाहे जैसे भी हालात और वाक़यात आते चले जाएं, लेकिन आप देखते हैं कि एक पैगम्बराना मिशन के तौर पर जो तारीख साज किरदार अदा किया, ये ख्वाजा हमीद सालिम रहमतुल्लाह अलैह का हिस्सा बनता है। और किसी मशाइख की वजह से मैं ख्याल नजर आते हैं कि जिन्होंने अपने इस आलम के अंदर ये बीमारी है, बुढ़ापा है, लेकिन नामूस रिसालत के लिए, खत्म नबूवत के लिए जो अपने शबाना रोज पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस अंदाज के साथ वो किरदार अदा करते हैं, वो उन्हीं का हिस्सा है। और वो आका अलैहिस्सलाम की तो जुहाद का वो मजहर नजर आता है हमारे सामने। मैं ये समझता हूँ कि आज की इस तकरीब के अंदर अल्लामा उस्तादुल उलमा अल्लामा बशीर अहमद नदवी सालवी साहब, उन्होंने अपने शेख के साथ और ख़ास तौर पर उनके अल-वलद सिर्रुल अबी है साहबजादा अब्दुल मुस्तफा चिश्ती अताउल्लाह उमरहू ने जिस एक रेज़ा खार होने की हैसियत से, राजपाली की हैसियत से जो उन्होंने हक अदा किया है, ये इनका फर्ज बनता था कि अपने शेख की उन किरदार को और उनके अफकार को, उनके ख्यालात को मुनस्सर शहूद पे लाया जाता, ताकि दुनिया को इल्म हो जाता कि हम ख्वाजा पीर साहब नव्वरल्लाहु मरकदुहु ने और उनके सज्जादगान ने ऐसे हीरे और ऐसी तवज्जुहात से ऐसी शख्सियत को पूरे पाकिस्तान के अंदर फैला दिया है। दादा साहब देखते हो तो वहाँ पे भी सियाल नजर आते हैं। शर्क़ व गर्ब के अंदर सियाल शरीफ का एक ऐसा फैज़ है कि जहाँ पर जिस वक्त भी अहले सुन्नत के अकायद के ऊपर कोई ज़क लगती है, तो उस वक्त ये सियाल शरीफ का ये खानदान जो है वो उठकर अपने अकायद अहले सुन्नत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करता है। और मैं समझता हूँ कि ख्वाजा हमीद सालवी रहमतुल्लाह अलैह के उस अफ़कार की तरवीज के लिए जिस तरह ये इदारा जमे गौसिया, इसी तरह और भी हर जगह पर ख्वाजा साहब के अफ़कार को और उनके अजीम किरदार को खाली तहसीन पेश करने के लिए जो फिक्र दी जा रही है, ये उनका हक बनता है। और आइंदा आने वाली नस्ल के लिए और ख़ास पर अहले सुन्नत के मुकाबले फिक्र के लिए कि ख्वाजा साहब का क्या किरदार रहा, मैं समझता हूँ कि एक छोटा सा पॉम्फलेट वो भी छप जाना चाहिए कि उन्होंने किस किस मौक़ों के ऊपर अहले सुन्नत की, जब बहुत ही मुश्किल हालात थे, उन्होंने नुमाइंदगी का हक अदा करके मुजद्दिदी फिक्र को जिंदा किया और हक में कुमाकाला के कलमतुल हक इंदल सुल्तान जाहिर एक जालिम बादशाह के मद्दे मुकाबिल, जाबिर बादशाह के मद्दे मुकाबिल कलमा हक को बुलंद करना, ये बहुत बड़ा जिहाद है। और ये जिहाद ख्वाजा कमरुद्दीन सालवी रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजा हमीद सालवी रहमतुल्लाह अलैह जिस अंदाज के साथ किया, अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत की खैरात अता फरमाए और आका अलैहिस्सलाम के नारायण पाक के तसद्दुक़ से जन्नतुल फिरदौस में उनको आला मकाम अता फरमाए। और जामे गौसिया और इस इलाका के ऊपर ख्वाजा फज़ीलतुल उस्ताद अल्लामा बशीर नदवी सालवी अताउल्लाह उमरहू और हमारे दोस्त जनाब साहबजादा अब्दुल मुस्तफा चिश्ती साहब ने अपने मुरीद होने के एतबार से और उनका जो हक बनता था उसको हक का अदा करके उन्होंने एक तारीख साल का अदा किया है। अल्लाह ताला इनको बेहतर जज़ाए खैर अता फरमाए। जनाब किबला अल्लामा मोहम्मद अली करीमी साहब तशरीफ लाते हैं और अपना मोहब्बत का इजहार ख्याल फरमाते हैं। आप हजरात नारा लगाइए, नारे तकबीर। इतना शाह बनी के अंदर ऐसी नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। देखे ना गुस्ताखी होते होते बच गई। मेरे पीछे आज के बड़े फादर खाली है हमारे दोस्त भाई जनाब किबला अल्लामा प्रोफेसर पीर डॉक्टर ज़ियाउल मुस्तफा हक़ानी साहब बड़ी देर के छुप के बैठे हैं, उधर शादी सीधा चले जाना है, जाने हमें नहीं देना, तो तशरीफ लाए हैं।
میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنے 2 پروگراموں کو جلد کمپلیٹ کر کے تشریف لائے ہیں. میں ان کا بہت مشکور ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. صدق اللہ العظیم. محمد سرود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. معزز و محترم علماء کرام، وارثان منبر و محراب، مشائخ اعظام اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ ہے احسان عظیم ہے جس نے اپنے پیاروں کی یاد کا تذکرہ کرنے کی ہم سب کو توفیق رفیق عطا کی. اللہ تعالیٰ منتظمین اور بالخصوص مولانا عبد المصطفیٰ چشتی صاحب اور بشیر احمد نجم سیالوی صاحب کی توجہ، اللہ تعالیٰ ان کی کاوش اور کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مختلف خطابات آپ نے سماعت کیے. میں چاہوں گا کہ جو گوشے ابھی تک تشنا ہے میں چند کلمات اس کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں. گرامی حضرات، دور حاضر کے فتن کا ذکر بھی ہوا، فکری آوارگی کا اشارہ بھی ہوا، نظریاتی اور اعتقادی طور پر چلنے والی آندھیوں کا بھی ذکر ہوا. اگر ہم ان تمام چیزوں کے پرسپیکٹو میں اس کا اندازہ لگائیں کہ آخر اس کی وجوہات کیا ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس کی سب سے بنیادی وجہ سیکولرزم ہے. جہاں عقل کو ترجیح دی جاتی ہے اور قرآن و سنت کے دلائل کو بھی یکسر مسترد کر دیا جاتا ہے. آج ہم جن ہستیوں کی یاد میں بیٹھے ہیں، اگر سیکولرزم کا آپ کو اس دور میں حل ملتا ہے تو وہ صوفیہ کرام کی زندگی سے ملتا ہے. آج سے 1000 سال پہلے حضرت سیدنا داتا علی حجویری جلابی رحمت اللہ تعالی علیہ لاہور کی سرزمین میں تشریف لائے، اور آج 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اور آپ اپنی فیض سے کتنے ہی اولیاء کرام کو مستفید فرما چکے ہیں. روحانیت کا یہ سلسلہ رکا نہیں، آج بھی جاری و ساری ہے. حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے قدموں میں چلہ کشی کرنے کے بعد بلا مبالغہ فرماتے ہیں: گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نہ کسارا پیر کامل کامل آرا رحمنا. حضرت خواجہ 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 معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس انداز میں اس بر صغیر کے اندر لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت کو منتقل کیا، اس میں خصوصی پیغام محبت تھا جو انسانیت سے پیار کے ساتھ متصل تھا. اور صوفیہ کرام کا یہ جو پیغام لوگوں کی طرف منتقل ہوا، پروردگار نے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی. اور یہ صوفیہ کرام اور اولیاء کرام کے روحانی فیض کا جو سلسلہ ہے پھر یہ رکتا نہیں. حضرت خواجہ محمد سلمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ پیر پٹھان جس وقت روحانی
دریا کو پنجاب کے اندر عام کرتے ہوئے آپ نے تصوف کے بنیادی اصول کو لوگوں کے دلوں کی طرف منتقل کیا، تو حضرت کے وصال کے بعد حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھ کر کوئی پہچان نہیں رہا تھا کہ مرشد کامل کون ہے اور مرید کامل کون ہے۔ اللہ نے وہ رنگ ان میں عطا فرمایا۔ آستانہ عالیہ سیال شریف قیام پاکستان سے پہلے بھی اس ملک کو بنانے کے لیے ایک عظیم کردار ہے آستانہ عالیہ سیال شریف، اور بالخصوص قیام پاکستان کے بعد جب بقائے پاکستان کی تحریک چلی تو شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جمعیت علماء پاکستان کی صدارت کرتے ہوئے پوری دنیا کو پیغام دے رہے تھے کہ جنہوں نے پاکستان بنایا ہے وہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہاڑوں کو بھی نافذ کرنا جانتے ہیں۔ میرے والد گرامی حضرت علامہ قاری کریم الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں خواجہ صاحب فرماتے تھے وہ سر کے بالوں سے پاؤں تک خیر ہی خیر، بڑا قرب ملا ان کو سیال شریف، بڑی محبت تھی۔ والد گرامی اور علامہ عبدالعلیم سیالوی صاحب، قاضی مظفر اقبال اور علامہ عبدالحکیم شرف بھائی صاحب، یہ لنگوٹی یاد تھے، کٹھے پڑے، زندگی کٹھے گزاری۔ تو ان کی صحبتوں میں جو مجھے بات نظر آئی، جو میں نقطہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ اختلافی دور چل رہا ہے، منشا تابش رسولی صاحب یہ بات اکثر کہا کرتے تھے کہ میں سیال شریف میں کیوں مرید ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسے محفل سجی ہوئی تھی، وہ طالب علمی دور تھا، تو خواجہ صاحب ایسے کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، صدارت تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہاں گنبد خضرا کا ایک بیج لگایا ہوا ہے، جیسے میلاد کے مہینے میں بیج لگاتے ہیں، ماتے میں پیچھے بیٹھا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد خواجہ صاحب اپنی کرسی سے اٹھے اور ہاتھ باندھ کر میرے سامنے بیٹھ گئے۔ یہ منشا صاحب، منشا تابش ماتے وہ آگے ایسے ہاتھ باندھ کے میرے سامنے بیٹھ گئے، تو میں حیران ہوا کہ حضرت صدارت کی کرسی چھوڑ کر یہاں آ گئے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹے یہ جو تم نے گنبد خضرا کا عکس لگایا ہے، اس کو دیکھ کر میرا دل بےتاب ہوا اور میں کرسی پہ بیٹھ نہ سکا، اپنے محبوب کے روضہ مبارک کے عکس کے احترام کے لیے تمہارے سامنے ہاتھ باندھ کے بیٹھ۔ آپ فرماتے میرے دل میں اس دن خواجہ صاحب کی عظمت پیدا ہوئی کہ جو محبوب کے گنبد خضرا کا عکس کا اتنا احترام اور ادب کرتے ہیں، ان کے دل میں محبوب کی محبت کے کیا خوبصورت تلاطم ہوں گے، جو اس انداز میں جوش مار رہے ہیں کہ آج بھی وہ روحانیت کے سوتے بہتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ صوفی کرام کا جو خصوصی پیغام سیال شریف سے الحمدللہ ہمیں ملا، کیونکہ میرے استاد محترم علامہ عبدالرشید جھنگوی صاحب جو مولانا سردار صاحب کے پہلے خلیفہ ہیں، میں نے ان سے پڑھا ہے، اور ان کی اور خواجہ حمید الدین سیالوی صاحب کی بڑی یارانہ تھا، دوستی تھی۔ 5 سال میں ان کی خدمت میں رہا، میں نے ان کو یہاں بھی ان کو دعوت دی، وہ تشریف لائے تھے۔ تو ان کا جو خاص طور پہ کہنا تھا کہ سیال شریف کا جو وصف ہے عشق مصطفیٰ کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے، ایک عام دیہاتی عام سے کپڑے پہن کے آئے تو خواجہ صاحب اٹھ جاتے، فوراً اٹھے اور ان کو آگے لا کے اپنی سیٹ اور مسند پہ بٹھایا۔ بعد پہ آپ سے عرض کیا گیا حضرت آپ نے اپنی مسند پہ، فرمایا اس لیے کہ یہ وہ ہستی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے، آل رسول کا اتنا احترام اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ محبت جو الحمدللہ سے رکھنے والے جتنے بھی معتقدین اور گرامی قدرات، آج کے اس پرفتن دور کے اندر جس طرح نظریات اور عقائد کے حوالے سے آندیاں چل رہی ہیں، ہم سب کو اپنے اسلاف اور بزرگوں کا دامن تھامنا ہو۔ مشکات المصابیح کی روایت ہے، سرکار فرماتے ہیں جب فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ، چلے گئے اس لیے کہ جو زندہ ہے وہ فتنے سے محفوظ نہیں ہے۔ مشکات المصابیح کی روایت ہے۔ خواجہ حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، جس وقت میں نے درس نظامی پڑھانا شروع کیا
تو میں دعا کے لیے حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوں. آپ کھڑے ہوئے تھے, میں نے حضرت کی عرض کیا حضور میں کتابیں شروع کرنے لگا. آپ کھڑے رہے, حالانکہ طویل علالت تھی اور دعاؤں سے نوازا, اور آپ اپنا طالب علمی دور مجھے بتانے لگے اور طویل انداز میں اتنی نصیحتیں کی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کے دین کو پڑھانا ہے, رب کی رضا کو ذہن میں رکھنا ہے, اور یہ ساری کی ساری دنیاوی چیزوں کی تمام نکال دینی ہے, اللہ ادھر سے عطا کرے گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں. یہ ہمارے اسلاف کا وہ درہ امتیاز تھا. گرامی کے حضرات, آج حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگرچہ ہم سے رخصت ہوئے, لیکن بزرگوں کا جو پیغام ہے وہ ہمارے لیے یہی ہے, ہم ان کی ان افکار کو زندہ رکھیں. مشاجرات صحابہ پر جس خوبصورت انداز میں علامہ عبدالرشید جنگلی صاحب کا کلام میرے پر ریکارڈنگ بھی موجود ہے, لکھا ہوا تحریر موجود ہے, کبھی بھی اس پر ہمیں اشکال نہ رہا, اس لیے کہ تمام کے تمام صحابہ, جتنے بھی صحابہ ہیں, ان کی عظمت اور شان کا اندازہ اس بات سے لگائیں. اگر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مرتبہ زیادہ ہے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا, تو جواب آتا ہے کہ جس گھوڑے پر سوار ہو کے سرکار کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں, اس گھوڑے کی ناک سے لگنے والی جو خاک ہے اس کا درجہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے, وہ صحابی رسول ہے. اور کبھی امت میں اس طرح کی باتیں نہ ہوئی کہ کسی کے مقام کو گھٹانے اور بڑھانے کی بات ہو. اہل بیت ہمارے سروں کے تاج ہیں, صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در والے, اہل بیت گھر والے, اور ہم ہر ایک کی عظمت کو سلامی عقیدت پیش کرتے ہیں. اور اسی انداز میں ہمارے اسلاف نے خوبصورت طریقے سے عقائد اور نظریات کے حوالے سے ہمیں مضبوطی اور پختگی عطا فرمائی. آج جس انداز میں فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی ہے, خدا را فرقہ واریت کا دم توڑ دیجئے, فرقہ واریت کا افریت پھیل رہا ہے, اور آج امت مسلمہ کو فروعی اختلافات کو ہوا دے کر آپس میں لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. گرامی کے حضرات, سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنی امت کو اجتہاد کا راستہ دیا ہے. کسی بھی مقام پر اختلاف ہو, اجماع امت ہو جائے اور اجتہاد کے ذریعے اس مسئلے کا حل کیا جائے, تو سرکار فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماع, جس پر امت کا اتفاق ہو جائے اللہ کی رحمت بھی اس کے ساتھ ہو جایا کرتی, اللہ کی مدد بھی پھر اس کے ساتھ ہے. لہذا اختلاف کو مخالفت بنا کر اس حد تک چلے جانا کہ اس کو انانیت اور ایگو کا مسئلہ بنا دینا, گرامی کے حضرات, اس میں ایک تو میں سمجھتا ہوں بنیادی وجہ علم کی کمی ہے. اور بعض ایسے افراد جن کو منصب اپنے بڑوں کو مل گئے اور علم ان کے پاس نہ تھا, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا, جس کی وجہ سے چونکہ علم جو ہوتا ہے وہ انسان کو کسی نہ کسی مقام پر ہدایت کے حوالے سے ضرور رہنمائی عطا کر دیتا ہے. اور آج ہمارے ہاں جو صورتحال ہے گرامی کے حضرات, نہ وہ بزرگوں کا وہ وتیرہ رہا, نہ وہ اس انداز میں ہمارے دلوں میں ذوق اور شوق رہا. اگر ہم ان چیزوں کو اپنے دلوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں, آئیے ان اولیاء کرام کے دامن کو تھامیے. یہ وہ اولیاء کرام ہیں جن کی محبتوں سے آج بھی اپنے دلوں کو متصف کر کے دیکھیے, خدا کی قسم وہ ایمان کی لذتیں نصیب ہوتی ہیں جو انسان اپنی فکر اور سوچ کے جتنے بھی دائرے ہیں اس کے اندر انسان نہیں لا سکتا. یہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت نصیب ہوں گی جب اب ہم اولیاء کرام کے دامن کو پکڑ لیں گے. دعا ہے رب قدوس کی بارگاہ میں, آج جن اولیاء کرام کے نام سے منسوب ہم نے اس محفل کا اہتمام کیا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی سیرت کو, ان کی عادات کو, ان کے افکار کو, ان کے اقوال کو, ان کے افعال کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی کے ڈائریکشن کا تعین صراط مستقیم کی طرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ, اے آنکھ اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح, یہ جو گھر جل رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ. المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. صدق اللہ مولانا العظیم. مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام.
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबी या हबीब अल्लाह। दिल में नबी की याद ने डेरा जमा लिया, दिल में नबी की याद ने डेरा जमा लिया, सारे गमों से आपके गम ने बचा लिया। दिल में नबी की याद ने डेरा जमा लिया, सारे गमों से आपके गम ने बचा लिया। इंसान जा रहा है खुद चल के चांद पर, यूरी कागरीन नीला स्ट्रान ऑक्सीजन समेत चांद पे पहुंचे, लेकिन सरकार का मकाम क्या है? इंसान जा रहा है खुद चल के चांद पर, लेकिन मेरे नबी ने चांद को दर पे बुलाया। गिरामी कदर हजरात, लाइक इज्जत व हशमत, मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम उलमाए ज़ीशान, मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामीईन ज़ी वक़ार, आज की ये तक़रीब सईद फूलों की शक्ल में नहीं बल्कि बहुत सारे फूलों को इकट्ठा करके गुलदस्ता बनाकर सजाई गई है, और मतमे नज़र यही है कि उस गुलदस्ते की खुशबू का एक हिस्सा हमें भी नसीब हो जाए। आप लोग मेरी तरफ देखें, मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ, इधर आते हैं कि नहीं? आपकी बड़ी मेहरबानी, ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी। जामिया नईमिया की पुरनूर फिजाएं थी, और ये वो वक्त था कि जब मैं करीमा सादी का सबक पढ़ा रहा था अपने तलबा को, और आज तो अल्लाह का शुक्र है कि फ़नून को भी हमने क्रॉस कर लिया और बुखारी शरीफ तक भी हम पहुँच गए। इसी दौरान सबक पढ़ाने के दौरान मुस्तफ़ाबाद के बड़े ही प्यारे आलिम दीन अल्लाह ताला ने उन्हीं की रहमत फरमाए, जिनका इसमें गिरामी है अल्लामा अब्दुल हक ज़फ़र चिश्ती साहब। उनका इतना ही तारुफ काफ़ी है, वो कहा करते थे कि मोहम्मद मोहम्मद करेंदे गुजर गई, लबांदे बनेरे चुमेंदे गुजर गई, तो लजपाल माही ते लजपाल साडी, तेरी उम्र लाझां निभेंदे गुजर गई। मैं सबक पढ़ा रहा था करीमा सादी का, और शेर ये था, नहद शाखपुर मेवाए सर पर जमीन, कि हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की यही लॉजिक, यही कंसेप्शन, कि जो दरख्त झुकता है अल्लाह तबारक व तआला उस दरख्त को फलदार बना देता। सुभान अल्लाह। ये हम भी मानते हैं, आप लोग भी मानते हैं, लेकिन अल्लाह करीम गरीब की रहमत फरमाए अल्लामा अब्दुल हक ज़फ़र साहब को। वो मुझसे आकर कहने लगे, शाह साहब, साहिब नज़र लोग कुछ यूं भी कहते हैं, इसका एक मफ़हूम कुछ यूं भी है कि जो टहनी झुकती है वो आजिज़ी की वजह से नहीं झुकती, बल्कि वो झुककर अपनी जड़ को सलाम करता है। आप भी अपने बुजुर्गों के हुजूर मोहब्बत का नजराना पेश कर रहे हैं, तो उसी की लॉजिक में अर्ज करने चला हूँ कि वो जो टहनी है ना, टहनी वो झुकती है, वो झुकती है और झुककर अपनी जड़ को सलाम करती है। किसको सलाम करती है? जड़ को, कि ऐ जड़ अगर तू ना होती तो वजूद मेरा भी ना होता। ये तेरा सदका है कि रब्बे काबा ने तेरी वजह से मुझे भी फलदार बना दिया। तो ये खानवादा नजम साहब हो, उनके शहजादगान हो, या आस्ताना आलिया सियाल शरीफ के साथ किसी एतबार से भी मुतअल्लिकीन में शामिल हूँ, क्योंकि मैं खुद हुजूर से और उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह का मुरीद हूँ, उनके बेटों का मुरीद नहीं। क्योंकि जो नबी की अज़मत के खिलाफ बात हो और हुकूमत को न छोड़े, वो हमारा पीर हो ही नहीं सकता। हमारा पीर वही है जो ना तो कभी NRO से काम ले, ना कभी कंप्रोमाइज से काम ले, ना यू टर्न से काम ले, बल्कि लब्बैक के नारे लगाता हुआ हमें भी रसूलुल्लाह की दहलीज तक पहुंचा। तो गिरामी कदर हजरात, आप भी उन्हीं की मोहब्बतों के हुजूर ये नजराना पेश कर रहे हैं कि अगर आज हमारा कद कार ऊंचा है तो ऐ सियाल शरीफ, ये तेरी मोहब्बतों का सदका है। आज अगर गली गली नगर नगर करिया करिया में से लोग हमें पहचानते हैं
تو اے خواجہ سیال شریف والو، یہ آپ کی الفتوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم بھی اپنے سر کو عزت کے ساتھ اوپر اٹھانے کے لیے گلی گلی تیار ہو چکے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، خواجہ حمید الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کیا تھے؟ آپ کہیں گے موتی تھے، میں نہیں مانتا وہ موتی تھے۔ آپ کہیں گے وہ پھول تھے، میں نہیں مانوں گا وہ پھول تھے۔ وہ موتی نہیں تھے، وہ پھول نہیں تھے، وہ تو موتی گر تھے۔ موتی گر تھے، سنار تھے۔ اس نگری کے اندر اگر ایک ان ایجوکیٹڈ انسان، بیڈ کریکٹر کا مالک بھی وہاں پہ پہنچا ہے تو اس آستان کی مٹی نے اسے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کا حامل بنا دیا ہے۔ اسے بھی موتی نہیں رہنے دیا، اس کے اندر بھی اتنی پاور پیدا کر دی، وہ جہاں بھی گیا، جہاں بھی پہنچا، اپنی روشنی سے پوری دنیا کو منور کرتا گیا۔ جب ان کے فیض سے روشنی پانے والوں کا یہ عالم ہے تو پھر مجھے بتاؤ حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کا مقام کیا؟ گرامی قدر حضرات، حضرت خواجہ صاحب نے زندگی کے آخر میں جو چند باتیں کی ہمارے لیے بہت بڑا سبق، اور حدیث پاک کے یہ الفاظ ہیں انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ ایک بندے کی عمر 150 سال، ایک بندے کی عمر 150 سال، آخری لمحے تک وہ کافر ہے، پھر رب کرم فرماتا ہے، سرکار کی نظر کرم ہوتی ہے، دنیا سے جانے سے پہلے پہلے وہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اب اسی کلمے کے صدقے سے رب کعبہ اسے بھی جنت کا مالک بنا، کیونکہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی جاتے جاتے بڑے بڑے کام کر گئے۔ یہ پرفتن دور ہے، کہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، تو کہیں کسی کی گود میں بیٹھ کر اپنے علم کو ٹھکرایا جا رہا ہے، کہیں رافضیت کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، تو کہیں نیم رافضی بن کر اہل سنت کی جڑوں کے اندر بے حقی کی جا رہی ہے۔ لیکن گرامی قدر حضرات، حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی نے جو پریس کانفرنس کی تھی، اپنے مریدوں کو بتایا کہ میں تمہیں وہ میسج کنوے کر کے چلا ہوں، میرا یہی عقیدہ ہے، یہی ایمان ہے کہ مرتے دم تک ہمیں رسول اللہ سے بھی پیار رہے گا، رسول اللہ کی بیٹیوں سے بھی پیار رہے گا، اور تو اور حضرت امیر معاویہ سے بھی پیار رہے گا۔ یہ کس نے ہمیں عقیدہ دیا؟ یہ آخری اوقات کے اندر اگر ہمیں عقیدہ دیا ہے تو حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی نے عقیدہ دیا۔ اور اس موقع پر بھی اگر در الہی کا فقیر چرمن سے لگ کر چھپ کر بیٹھ جائے اور حقیقت سے پردہ نہ اٹھائے، وہ پیر نہیں ہوتا، وہ سر کی پیڑ بن جاتا ہے۔ لیکن حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی نے لوگوں کے زخموں کی مرہم پٹی کرتے ہوئے بتایا کہ دنیا والوں جب تک زندہ رہنا، اللہ کے نبی کی ہر نسبت سے پیار کرنا۔ پھر ایک موقع پر حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے یہ شعر پڑھا گیا، یہ بات کہی گئی کہ علی دا پہلا نمبر، کس دا پہلا نمبر؟ یہ میں عقیدے کی بات بتا رہا ہوں، ان کی سیرت و کردار بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ کبھی نہ جھکے ہیں، نہ مٹے ہیں، نہ بکے ہیں۔ انہوں نے جب بھی بات کی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کی ہے۔ کیا کہا گیا؟ علی دا، اور آپ نے مائک پکڑ لیا، آپ نے مائک پکڑ لیا۔ کیوں مائک پکڑا؟ کہا بھی علی کا پہلا نمبر نہیں، اگر نمبر سب سے پہلے ہے، کوئی پوزیشن ہولڈر ہے، کوئی فرسٹ آف آل ہے، تو وہ کوئی اور نہیں، وہ نقشبندیت کے ماتھے کا جھومر جناب حضرت صدیق اکبر کی ساتھ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کریں، مائک پکڑ لیا کہ دمادم مسکن اندر علی دا پہلا نمبر، ہم مانتے ہیں علی تو میرے باپ کا نام ہے، میں کیوں نہ مانوں، لیکن جو عقیدہ، جو محبت رسول ہمیں اللہ کے نبی نے عطا کی، اگر ہم اپنے آستانوں کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو حضرت
حضرات گرامی آستانہ عالیہ سیال فری، اس انقلاب کے اندر ایک سلسلے کا نام ہے، ایک معیار کا نام ہے۔ اس آنکھیں ویلے میں، اس مشکل وقت میں حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی نے بتایا کسی لمبی ٹوپ والے کے پاس نہ بیٹھنا، کہ علم کسی کی وراثت نہیں ہے، علم کسی کا محتاج نہیں ہے، بات اسی کی لے کر چلنا جو بات مدینہ منورہ سے چلی۔ تو حیران ہے ان لوگوں پہ، اس سادات پہ، زندگی بھر لوگوں کو یہی بتاتے رہے، اپنی کتابیں میں لکھتی حضرت سیدنا امیر معاویہ کے حق میں پتہ نہیں کیا ہوا، پتہ نہیں کیا ہوا، ان کی عقل کہاں گھاس چرنے چلی گئی۔ اور کہنے والے تو پھر یہ کہتے ہیں نا، خدا جب عقل لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی، اور حماقت تب تک نہیں آتی جب تک بندہ 11ویں حلال ہے، حلال کرنے کے بعد اس کو دوبارہ حلال کرنا۔ وہ حلال کب ہوتی ہے؟ وہ حلال تب بھی ہوتی ہے کہ جب ناموس رسالت کے خلاف کوئی بکواس کرے، آقا علیہ السلام کے صحابہ کے خلاف کوئی بکواس کرے، محبوب کریم علیہ السلام کی بیٹیوں کے خلاف کوئی حرضہ سرائی کرے، پھر بندہ مسلح پہ نہ بیٹھے، بندہ مسلح کو چھوڑ کر وقت کے حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتائے یہ بازی عشق کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے، ہر گھر سے عاشق نکلے گا، تم کتنے عاشق مارو۔ ہم نے دین کو مذاق سمجھ لیا، ڈرامہ بازی کر لی۔ آخری بات، ہم سے تو اچھا غازی فیصل ہی ہے۔ کون ہے جی؟ فیصل نام ہے، خالد، خالد، خالد ہمیشہ رہنے والا، نک نیم ہے فیصل، فیصلہ کرنے والا، اسم بامسمہ۔ اور جج تیری تعلیم کو پر لعنت نہ بھیجو کہ 2 سال تک ایک فیصلے کو تو ڈیلے کرتا رہا۔ وہ بکواس یہ کرے کہ میں آخری نبی ہوں اور تم کہاں مر گئے تھے۔ فیصلہ کس نے کرنا تھا؟ جس چیز کا فیصلہ جج نہ کر سکے، جس چیز کا فیصلہ ہی والا مین آف پارٹس نہ کر سکے، اس کا فیصلہ وہی کرتا ہے جس کو روٹی مدینے والا عطا کرتا ہے۔ وقت کا تقاضا ہے، اٹس نیڈ آف ٹائم۔ ہم نے کسی کی گود میں نہیں بیٹھنا ہے، خدا را ہم نے کسی کے کہنے پر اپنے فقراء کو نہیں چھوڑنا۔ ہمارے پاس بڑے بڑے فقراء ہیں، ایک وہ فقیر ہے، ایک وہ فقیر ہے جو وزیر خان مسجد کو یوں آباد کرتا ہے کہ 1953 کے بعد مسجد وزیر خان کے در و دیوار بھی یہی کہتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ علم ہمارا اتنا زیادہ ہے، ہم پوری بات نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں، درمیان سے ایک چیز کو پکڑتے ہیں، فتویٰ کفر کا، فتویٰ کفر کا۔ ہم نے ایک فقیر کو پابند سلاسل کروا دیا، لیکن انشاءاللہ وہ چھوٹیں گے اور آصف علوی جیسے کمینوں کو بتائیں گے کہ رسول اللہ کے غلام اب بھی زندہ ہیں، رسول اللہ کے غلام اب بھی زندہ ہیں۔ خدا را اس راستے پہ چلو جس راستے پہ چل کر تمہیں کوئی اور فضا نظر نہ آئے، بلکہ یا کعبہ نظر آ جائے یا کعبے کا کعبہ نظر آ جائے۔ یہی میں نے چند باتیں آپ کے سامنے کی اس نیت کی بنا پر کہ خالق کائنات اس پرفتن دور میں ہمیں اسی دین پہ ثابت قدمی عطا فرمائے جو دین پنڈی گرد کا نہ ہو، وہ دین مدینہ کی فضاؤں سے وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے، رات علماء کے سامنے مجھے حاضری کا شرف مل رہا ہے۔ اللہ اس ادارے کو، حضرت صاحبزادہ صاحب کو، استاد العلماء حضرت بشیر انجم سیالوی صاحب، زید امیدو، ان تمامی صاحبان کے اللہ تعالیٰ ان کی نعمتیں عطا فرمائے۔ میرے شیخ کریم حضور امیر شریعت خواجہ خالدان خواجہ محمد حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یاد میں اس محفل کا اہتمام کیا گیا۔ اللہ میری حضرت کے درجات کو بلند فرمائے۔ میں صرف 2 باتیں عرض کر دیتا ہوں اور پھر 2 ہی شعر میں پڑھ دیتا ہوں، مطلب 3 سے 4 منٹ کے اندر۔ پہلے شعر میں عرض کر دیتا ہوں، ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں،
زمانے والے انہیں خواجہ حمید کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں، زمانے والے انہیں خواجہ حمید کہتے ہیں، تو غلام پیر سیال ہے، جا آزاد کیا تجھے، یہ قبر میں مجھ سے منکر نکیر کہتے ہیں۔ 10 محرم الحرام کا دن تھا اور حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا صاحبزادی کا دور تھا اور آپ کے والد کریم حضور مجاہد اعظم حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا قمر الدین سیالوی، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصال ثواب کے لیے لنگر کا کوئی انتظام کرو، پانی کی سبیل کا انتظام کرو۔ اور حضرت صاحبزادہ صاحب ہمارے جھنگ سرگودا کا جو علاقہ نا، تو محرم کے یہ جو پہلے 10 دن ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ امامہ پاکندے دن ہیں۔ تو اب جب حکم ہوا تو فرماتے ہیں حضور شیخ الاسلام کریم نواز کہ میں نے اپنے والد کریم کے حکم پر امام حسین علیہ السلام کے لیے لنگر میں دودھ کی سبیل کا انتظام کیا، اور دودھ کی سبیل کا انتظام کرنے کے بعد سب سے پہلے آستانِ عالیہ سیال شریف پر پڑھنے والے جو حفاظ کرام ہیں، جو حفظ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جن کو وہاں کی زبان میں درویش کہا جاتا ہے، ان درویشوں کے پاس جا کے کہا کہ درویشوں آؤ کہ آگے امام حسین نے لنگر دا دودھ نوش کر لو۔ جب درویشوں کو یہ حکم ملا، درویش سارے فوراً چلے آئے۔ اب جب سارے درویش آگئے تو حضور شیخ الاسلام گرین باز فرمانے لگے، درویشوں تو آٹے بچوں جنہیں سیاہ زادے نے او ذرا وکھرے ہو جائے۔ 100 یا 150 کی تعداد تھی درویشوں کی، ان میں سے جب حکم ہوا کہ سیاہ زادے اب علیحدہ ہو جائے تو وہ 8 یا 10 سیاہ زادے جو تھے، سادات کرام جو تھے، اب وہ علیحدہ ہو گئے۔ جب 8 یا 10 سیاہ زادوں کو حکم ہوا کہ علیحدہ ہو جائے تو اب حکم ہوا کہ یہ جو سیاہ زادے بچے ہیں، سادات کرام نیچے نہ بیٹھیں، یہ جو سیاہ زادی ہیں ان کے لیے اچھی نشستوں کا انتظام کیا جائے، کرسیوں کا صوفوں کا انتظام کیا جائے۔ اب صوفوں کا انتظام کیا گیا اور جو سیاہ زادے بچے تھے ان کو یہ کہا گیا کہ شاہ جی آپ نیچے نہ تشریف رکھیں، آپ صوفے پہ تشریف رکھیں۔ اب 8 یا 10 سیاہ زادے صوفوں پہ تشریف فرماؤ گے۔ اس وقت کے لمبے لمبے جو پیتل کے گلاس ہوا کرتے تھے، اب بھی شاید کسی گھر میں ہو، تو ان گلاسوں میں دودھ دیا گیا سب سے پہلے سیاہ زادوں کو۔ وہ 8 یا 10 سیاہ زادوں کو دودھ دیا گیا، دودھ بھی پیش کیا گیا۔ ساتھ میں حضور شیخ الاسلام کریم نواز یہ بھی فرما رہے ہیں، شاہ جی سارا نہ پینا، ایک گھونٹے نے بھی تبرکن بچا دینا، ایک گھونٹ اس میں بچا دینا۔ اب سیاہ زادوں نے جب سنا کہ یہ حضور فرما رہے ہیں تو جتنے سیاہ زادے تھے انہوں نے ایک ایک گھونٹ بچا دیا۔ حضور شیخ الاسلام کریم نواز نے وہ 8 یا 10 گلاسوں میں سے بچا ہوا ایک ایک گھونٹ ایک گلاس میں اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد پروفیسر صاحب آب زمزم پینے کے جو آداب ہیں وہ بجا لائے۔ اس کے بعد وہ بچا ہوا جو دودھ تھا وہ نوش فرمایا۔ ابھی گلاس ہٹایا نہ تھا کہ آپ کے والد کریم حضرت مجاہد اعظم خواجہ ضیاء الدین سیالوی تشریف لے کے آئے، فرمانے لگے بیٹا قمر الدین تجھے مبارک ہو، ابھی امام حسین تشریف لے کے آئے تھے اور فرما رہے تھے کہ قمر الدین کا پانی ہمیں بڑا پسند آیا۔ قمر الدین کا پانی ہمیں بڑا پسند آیا ہے۔ اور آخری بات میں عرض کر دوں، میں یہ سبزہ زار ایک محفل پہ گیا تو وہاں پہ ایک بندے نے سنائی یہ بات۔ وہ کہتا ہے ایک پروفیسر صاحب تھے اور پروفیسر صاحب کی جو بیعت تھی وہ سلسلہ نقشبند میں تھی، اور سلسلہ نقشبند کے بیعت تھے، لیکن ان کو کسی مجذوب سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ تو وہ پروفیسر صاحب مجذوب سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے وقت کے غوث کی نشانی کیا ہے؟ وقت کا جو غوث ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ تو اس مجذوب نے کہا پروفیسر صاحب وقت کے غوث کی یہ نشانی ہے کہ اس کی پیٹھ کے پیچھے اگر کوئی نبی پر درود پڑے تو اس کو خبر ہو جاتی ہے۔ یہ وہ مجذوب بندے نے کہا۔ جب پروفیسر صاحب نے سنا نا تو پروفیسر صاحب فرماتے ہیں میں بڑے بڑے آستانوں پر گیا،
اور وہاں کے جو سجادگان تھے، صاحبزدگان تھے، پیران عظام تھے، میں سب کے پیچھے کھڑے ہو کے درود پاک پڑھتا، لیکن میری مراد حل نہ ہوتی، حاصل نہ ہوتی کہ وقت کا غوث کون ہے۔ فرماتے ایک دن ایسا آ گیا کہ حضرت داتا غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں علماء کی کو کنونشن تھی، اور بڑے بڑے صاحبزدگان، بڑے بڑے علماء حضرات تشریف لے کے آ رہے تھے، پیران عظام تشریف لے کے آ رہے تھے۔ میں نے کہا یہ بڑا خاص موقع ہے، بڑے پیر آ رہے ہیں تو میں یہاں پہ دیکھوں گا، اور امید ہے کسی اللہ کے غوث کی مجھے زیارت ہو جائے گی۔ پروفیسر صاحب فرماتے ہیں یوں قطار میں لائن میں نشستیں لگی ہوئی تھی، کرسیاں لگی ہوئی تھی، میں باری باری ہر کرسی والے صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے درود پاک پڑھتا، آگے چلا جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لجپال لجپال، پیر سیال پیر سیال، پیر سیال پیر سیال، لجپال لجپال۔ ہمارے مہمان خطرے بھی تشریف لے کے آ رہے، میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اچھا وہ پروفیسر صاحب فرماتے ہیں، میں بات بالکل مکمل کرنے لگا۔ پروفیسر صاحب فرماتے ہیں داتا حضور کی بارگاہ میں اب وہ نشستیں لگی ہوئی ہیں، میں ساروں کے پیچھے کھڑے ہو کے درود پاک پڑھتا چلا جا رہا ہوں، پڑھتا چلا جا رہا ہوں، میرا مدعا حل نہیں ہو رہا، مجھے وہ نہیں مطلب میرا مقصد حل نہیں ہو رہا۔ آخر میں کہتے ہیں کہ حضور شیخ الاسلام غریب نواز حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نشست مبارک تھی، آپ کرسی پہ تشریف فرماتے ہیں۔ پروفیسر صاحب فرماتے ہیں ابھی میں تھوڑا دائیں سائیڈ پہ تھا کہ میں نے ہاتھ باندھے کہ درود پاک پڑھوں، میں پڑھنے لگا ہوں کہ حضرت صاحب یوں ہو گئے۔ جب حضرت صاحب یوں ہوئے تو ابھی بھی میرے وہ دل کی بات میں مطمئن ہوا، میں تھوڑا اور دوسری سائیڈ پہ بائیں طرف آیا، میں نے ارادہ کیا ہاتھ باندھے درود پاک پڑھنے لگا تو حضرت یوں ہو گئے۔ میں نے کہا نہیں ابھی بھی میرے دل کو سکون نہیں ملا، میں بالکل پیچھے کھڑا ہو گیا، میں درود پاک پڑھنے ہی لگا کہ حضور پیچھے مڑ کے فرماتے ہیں پروفیسر صاحب درود پڑھنے تو میرے سامنے آ کے پڑھو۔ میں سمجھ گیا اس وقت اگر کوئی چھوئے زمین پہ اللہ کا غوث ہے اور وقت کا کوئی غوث ہے تو حضرت خواجہ قمر الدین کی ذات ہے۔ نصیر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا تھا چشتی ہے بڑے فقیر ہیں پیر سیال، ہر رنگ میں بے نظیر ہے پیر سیال، تھے مہر علی پیر بھی جن پہ قربان، پیروں میں ایسے پیر ہے پیر سیال۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم حبیب اللہ
مجروری برائے ذات خویش غیر کا ہونے نہ دو ہم کو قضا یا گنج بات ہو رقم کس سے تمہارا مرتبہ یا گنج بخش ہے صدا خواہ آپ کے شاہ قضا یا گنج بخش جب نظر لطف و کرم کی شیخ ہندی پر پڑی جب نظر لطف و کرم کی شیخ ہندی پر پڑی کر دیا قطرے سے دریا آپ نے یا گنج بخش ایک میں بکا ہے سبحان اللہ حضرت خواجہ معینو کی فرید و دین کو حضرت خواجہ معینو کی فرید و دین کو گنج عرفان آپ کے در سے ملا یا گنج بخش ایک میں سارے کرو سبحان اللہ آج ستم تیرا ودیری کیوں دلڑی اداس کرنے آج ستم تیرا مصطفیٰ
गुजरूं तो इस तरह गुजरूं इधर फरीद खड़े हो उधर गरीब नवाज यार हाजी ख्वाजा खुदा फरीद इधर फरीद खड़े हो उधर गरीब नवाज शहे नसीब ये दिन हमें नसीब हुआ उधर गरीब नवाज जिधर गरीब खड़े हैं उधर गरीब नवाज। अहमद इधर उन्हें मैंने शेर पेश करना है यूं साहब का शेर पेश कर रहे हैं मोहम्मद शायर लिखता है मोहम्मद की टोली में है एक मुहैया की एक मुइना की और दो मीमों के बले नुक्ते तो नजर आए कुतुबों की और किए तकसीम ये जब नुक्ते सरकार दो आलम ने तो एक नुक्ता फरीदों की एक नुक्ता निज़ामों की और खुला जब राज इन नुक्तों का तो बने फिर ऐन की सूरत सरापा साथ बनकर आ गए साबिर इमामों की सरापा साथ बनकर आ गए साबिर इमामों की सरापा साथ बनकर आ गए साबिर इमामों की। जिस पहले बहिश्त की मैंने ये कलाम उनकी नजर में पेश किया है अर्जो मेरे बसैया हिंद मले अर्जो मेरे बसैया हिंद मले करो कृपा नजरिया या आजा करो कृपा नजरिया या खाजा खाजा उस्मा का सदका हके सदका रंग दी जो मोरी मैली चुनरिया या खाजा मोरी मैली चुनरिया या खाजा खाजा उस्मा का सदका रंग दी जो बिंद शकर का सदका रंग दी जो साबिर पीला का सदका रंग दी जो हमें तो दीन का सदका रंग दे जो हमें तो दीन का सदका रंग दे जो कमरों दीन का सदका रंग दे जो शमसुद्दीन का सदका रंग दे जो सलाउद्दीन का सदका रंग दे जो सलाउद्दीन का सदका रंग दे जो सलाउद्दीन का सदका रंग दे जो मोरी मैली चुनरिया या खाजा मोरी मैली चुनरिया या खाजा दाता साहब का सदका रंग दी जो मियां मीर का सदका रंग दी जो लाला पीर का सदका रंग दी जो चन्नू पीर का सदका रंग दी जो सुल्तान बाहु का सदका रंग दी जो सुल्तान बाहु का सदका रंग दी जो मैली चुनरी
حسن کا صدقہ رنگ دی جو خواجہ حسن کا صدقہ رنگ دی جو خواجہ حسن کا صدقہ رنگ دی جو نوری میلی جو نریا یا خواجہ. شیر پیش کر چشتی رنگ ہے. یہ آج کی محفل چشتی محفل ہے. آخری شیر پیش کر رہا ہوں. اے نائب رسول معین دی، اے نائب رسول معین دی، اے مولا علی کے دل جانی، میں نے تجھ کو پکارا ہے مشکل میں، میں نے تجھ کو پکارا ہے مشکل میں، میری جو خبر یا خواجہ کرم فرمائیے بہت لاچار ہے مدد کرائیے یہ شاہ انبیاء کرم فرمائیے بہت لاچار ہے مدد کرائیے یہ شاہ انبیاء کرم فرمائیے تمہیں معلوم ہے آقا جو منگتے کی کہانی ہے تمہیں معلوم ہے آقا جو منگتے کی کہانی ہے وہی دکھڑے پرانے ہیں وہی چوپے پرانی ہے تمہیں معلوم ہے. 11 بجے مسجد جا کے ادھر چودہ پڑھتے ہیں نشید جا تمہیں معلوم ہے آقا جو منگتے کی کہانی ہے وہی دکھڑے پرانے ہیں وہی چوپے پرانی ہے مقدر پر پرا پردہ مقدر پر پرا پردہ ذرا سرکار یہ شاہ انبیاء کرم فرمائیے بہت لاچار ہے مدد کو آئیے یہ شاہ انبیاء کرم فرمائیے بھور میں ہے میری کشتی کنارہ دو کنارہ دو بھور میں ہے میری کشتی کنارہ دو کنارہ دو تمہارا ہو سہارا دو سہارا دو تمہارا ہو سہارا دو سہارا دو خدا را اپنے منگتے کو خدا را اپنے منگتے کو نہ اب ٹھکرائیے یہ شاہ انبیاء کرم فرمائیے بہت لاچار ہے مدد کو آئیے یہ شاہ انبیاء کرم فرمائیے. اور جناب صاحبزادہ عبد المصطفیٰ چشتی سیالوی صاحب جو پاکستان میں نہیں عالم اسلام میں اپنی پہچان خود رکھتے ہیں
اور قاری یونس صاحب نے یہاں پر آ کے کہا کہ میڈیا کے حوالے سے اتنی پاورفل شخصیت میں نے نہیں دیکھی. وہ قاری صاحب کہہ گئے یہ فاروقی بھی آج اعلان کرنے جا رہا ہے, حیدری صاحب نے بھی اعلان کرنا کہ اتنی پاورفل شخصیت. اللہ پاک انہیں سلامت رکھے اور آپ کے بچوں کو بھی سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کا سایہ آپ کے سر پر تاجر صاحب پیر منور صاحب صاحب ماشاءاللہ بڑی محبت کرتے ہیں. ناخوان بھی آپ کے اپنے ہیں, پیر مزامر کرام بھی آپ کے محبت کرتے ہیں. خطیب پاکستان ماشاءاللہ کن کا میں نام ہے. ہم تو ناخواں بن کے نہیں آتے حیدری صاحب, ہم تو بھائی چھوٹے اس کے میزبان ہیں. میزبان کیسے آنا صاحب یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے, علی کا دو ہمیں صدقہ, حسن کا دو ہمیں صدقہ, علی کا دو ہمیں صدقہ, حسن کا دو ہمیں صدقہ, علی اکبر علی اصغر مولا عباس کا صدقہ, علی اکبر علی اصغر مولا عباس کا صدقہ, علی کا دو ہمیں صدقہ, حسن کا دو ہمیں صدقہ, علی اکبر علی اصغر مولا عباس کا صدقہ. تو خیل سیدہ زہرا, تو خیل سیدہ زہرا نظر فرمائیے, تو خیل سیدہ زہرا, تو خیل سیدہ زہرا نظر فرمائیے. یہ شاہ انبیاء کرم فرمائیے, مریدہ باز والے. اور محفل میں کہہ رہا ہوں لائیو پروگرام کر رہا ہے, ہمیں پڑھنا نہیں آتا تھا. ہمارے استاد جناب عزت ماپ اور پاکستان کے بہت سینئر کام, مجھے بھی 22 سال ہو گئے لیکن مجھ سے سینئر 40 سال سے اوپر. ایک عرصہ ڈھونڈی کی داتا دور کی, اب بیٹا دے رہا ہے, بیٹے کے بعد پوتا آ گیا. اللہ سلامت رکھے. حیدری صاحب احسان حیدری اللہ مریدہ باز والے علم بردار کا صدقہ, مریدہ باز والے علم بردار کا صدقہ, امام کربلا اور عابد بیمار کا صدقہ. تو فعل ثانیہ زہرا, تو فعل ثانیہ زہرا نظر فرمائیے. یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے, یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے. بہت لاچار ہے مدد کو آئیے, یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے. دل کا دل خوش ہوا کہنے سبحان اللہ. بس مجھے زندگی میں اللہ پاک نے سبحان اللہ آپ نے کہہ دی, مجھے سب کچھ آ گیا. بس دعا کر دی. میں وہ کلام پیش کرنے لگا ہوں, استاد محترم جی فرمائیں وہ پیش. لیکن آپ نے چونکہ نشست ٹھیک ہے 3 نشستیں رکھی ہیں, خواجہ صاحب کے مالکہ میں ہے, داتا حضور کا بھی آپ نے ذکر کیا ہوگا, کاؤرس آنے والا, ان کی 2 شعر. دعا کھلیا داتا دا, دعا کھلیا داتا دا, دعا کھلیا داتا دا, دعا کھلیا داتا دا. سارے لاہور کے او دیکھو رنگ چڑھیا داتا دا, رنگ چڑھیا داتا دا, دعا کھلیا داتا دا, دعا کھلیا داتا دا. جو بھی منگو آہ ملے
بندا ہے داتا دا بوا کھلیا ہے داتا دا 40 دن تک خواجہ اے دے درد ڈیرا لایا 40 دن تک خواجہ اے دے درد ڈیرا لایا گنج بخش فیض عالم گنج بخش فیض عالم خواجہ خود فرمایا خواجہ خود فرمایا 40 دن تک خواجہ اے دے درد ڈیرا لایا گنج بخش فیض عالم گنج بخش فیض عالم خواجہ خود فرمایا خواجہ خود فرمایا میں دین جیسا سہورا 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 پانی پردائے داتا دا پانی پردائے داتا دا میں دین جیسا سہورا 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 پانی پردائے داتا دا وہ کھلیا ہے داتا دا اس کے شعر بہت سارے ہیں آخر شعر پیش کرو داتا حضور کی کرامت پیش کر دو کہیں سبحان اللہ سنیں محبت سے کہتے سبحان اللہ جادوگر میں پھر کے داتا شیخ ہندی بنایا جادوگر میں پھر کے داتا شیخ ہندی بنایا خالی جان میں دینا داتا جیڑا در تے آندا جیڑا در تے آندا در در نہیں جانا منگتا 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 جیڑا منگتا ہے داتا دا وہ کھلیا ہے داتا دا سارے لاہور پہ او دیکھو 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 رنگ چڑھیا ہے داتا دا وہ کھلیا ہے داتا دا یہ ایک کلام ایسا ہے جو علامہ صاحب بھی جا چکا ہے میں بھی ٹکٹ لے کے بیٹھا ہوں وہ دعا کریں گے جلدی سے بات نہیں وہ ٹکٹ چلے گی انشاءاللہ 18 مہینے کا ایگریمنٹ ہے علامہ صاحب ٹکٹ چلے گی انشاءاللہ کہتے سبحان اللہ کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ان کو بلانا یا رسول اللہ ان کو بلانا یا رسول اللہ سب کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ اپنا بنانا یا رسول اللہ عمرہ کرانا یا رسول اللہ کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ان کو بلانا یا ایک نعرہ لگا دیں نعرہ لگا دیں یا رسول اللہ نعرہ تکبیر زور سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اچھا ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ان کو بلانا یا رسول اللہ دھڑک اٹھے گا یہ دل یا
بسمل کا اس در پر دھڑکنا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ان کو بلانا یا رسول اللہ اپنا بنانا یا رسول اللہ، در دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالے، در دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالے، در دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالے، وہاں خیرات کا بٹنا خدایا ہم بھی دیکھیں گے، وہاں خیرات کا بٹنا خدایا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ان کو بلانا یا رسول اللہ، ان کو بلانا یا رسول اللہ، ادب سے ہاتھ باندھے ان کے روزے پر کھڑے ہوں گے، ادب سے ہاتھ باندھے ان کے روزے پر کھڑے ہوں گے، ادب سے ہاتھ باندھے ان کے روزے پر کھڑے ہوں گے، سنہری جالیوں کا یوں نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، سنہری جالیوں کا یوں نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، عمرہ کرانا یا رسول اللہ۔ آخری شعر اور یہ میری تمنا ہے، کہتے سبحان اللہ جو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ضمیر خوشک قدم من بھر کے یہ محسوس کرتے ہیں، ضمیر خوشک قدم من بھر کے ہے محسوس کرتے ہیں، ضمیر خوشک قدم من بھر کے ہے محسوس کرتے ہیں، کسے ہے جا کے لوٹانے کا یارہ ہم بھی دیکھیں گے، کسے ہے جا کے لوٹانے کا یارہ ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ۔